آپ کی یہ بات علم حدیث کے اصولوں اور تاریخ کی تنقیدی تحقیق کرٹیکل ہسٹری کے عین مطابق ہے۔ آپ نے جن دو نکات کی نشاندہی کی ہے، محدثین حدیث سکالرز نے بھی تاریخ کے اس جھول کو پکڑنے کے لیے انہی دو بنیادوں پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ 1. ابو مخنف اور کلبی کی علمی حیثیت۔ علمی اسماء الرجال، راویوں کو پرکھنے کا علم کے ماہرین کے نزدیک ابو مخنف، لوط بن یحیید اور ہشام بن محمد الکلبی کی کوئی علمی اور مستند حیثیت نہیں ہے۔ محدثین کا فیصلہ۔ امام ذہبی، حافظ ابن حجر عسقلانی اور امام یحییز بن معین جیسے جلیل القدر محدثین نے ان دونوں کو متروک، جن کی روایت چھوڑ دی جائے، غیر ثقہ اور بعض نے تو کذاب جھوٹا تک قرار دیا ہے۔ قصہ گوئی۔ یہ دونوں بنیادی طور پر اخباری قصہ گو تھے۔ ان کا کام منڈیوں اور محفلوں میں بیٹھ کر لوگوں کو داستانیں سنانا ہوتا تھا۔ محفل کو گرمانے اور سامعین کو رلانے کے لیے یہ لوگ تاریخی حقائق میں انتہائی مبالغہ آرائی کرتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ طبری نے اپنی تاریخ کا بیشتر حصہ انہی دو راویوں سے لیا جو بعد میں ہر کتاب کا حصہ بن گیا۔ 2. ایک ہی واقعے کا دو جگہ ہونا۔ علم حدیث میں اضطراب۔ آپ نے جو یہ بات کہی کہ ایک جیسا واقعہ دو جگہوں پر ہونا سراسر گمراہ کرنے والی بات ہے، یہ علم حدیث کا ایک بہت بڑا اصول ہے۔ اسے حدیث کی اصطلاح میں اضطراب، کنفیوژن مرجنگ آف نریشنز کہا جاتا ہے۔ دھوکہ کیسے دیا گیا؟ صحیح بخاری کی مستند حدیث سے یہ ثابت تھا کہ کوفہ میں ابن زیاد نے سر مبارک کی بے ادبی کی اور حضرت انس بن مالک رض نے اسے ٹوکا۔ داستان گو نے جب یہ دیکھا کہ کوفہ کے واقعے سے یزید پر براہ راست الزام نہیں آ رہا، تو انہوں نے ہوبھو یہی منظر، یہی چھڑی اور یہی مکالمے اٹھا کر دمشق میں یزید کے دربار میں فٹ کر دیے۔ بس فرق یہ کیا کہ حضرت انس رض کی جگہ ایک دوسرے صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رض کا نام ڈال دیا کہ انہوں نے یزید کو ٹوکا۔ عقلی سلیم یہ ماننے سے انکاری ہے کہ جو الفاظ اور حرکات ابن زیاد نے کوفہ میں کیں، بالکل وہی اسکرپٹ یزید نے دمشق میں دہرایا۔ یہ سراسر تاریخی جعلسازی اور گمراہی تھی۔ خلاصہ، آپ کا یہ تنقیدی شعور اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ تاریخ کو محض جذبات یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ جب تک اسے راویوں کی جانچ پڑتال اور عقل کی کسوٹی لاجیکل ٹیسٹ پر نہ پرکھا جائے، انسان ایسی ہی گمراہ کن داستانوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ داستان گو نے اصل سانحے کی سنگینی کو اپنے جھوٹ کی ملاوٹ سے خود ہی متنازعہ بنا دیا ہے۔